بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ میرے دوست میرے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پھر کمنٹ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے حاضر ہوں، اور آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جس کا بہت دنوں سے لوگوں کو انتظار تھا، اور کمنٹ بھی آیا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کے مار کر کے نماز پڑھوائی جائے۔ تو آج ان باتوں کا ذکر ہوگا کہ جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے، اور جب نماز شروع نہیں ہوگی تو نماز ہوگی کہاں سے؟ تو ایسی کون سی وہ باتیں ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی ہے، اور ان کو کہتے ہیں شرائط نماز، یعنی نماز کی شرطیں کیا ہیں۔ اگر جب تک کہ نماز کی شرطیں نہیں پائی جائیں گی، جب تک کہ نماز شروع نہیں ہوگی۔ اور حدیث پاک میں نماز کی شرطیں 6 ذکر کی گئی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 باتیں ہیں جو نماز کے اندر شرط ہیں۔ تو پہلی کون سی ہے؟ پہلی ہے طہارت۔ آخر طہارت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر طہارت کسے کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ طہارت کا مطلب نہیں جانتے۔ تو طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو نماز کی شرطیں 6 ہیں، تو 6 میں پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکیزگی۔ تو اس سے مراد اور اس کا فل مقصد، فل معنی کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، یعنی جب نمازی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو نمازی کا سارا بدن، کپڑے، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، غسل کے ساتھ ہونا، غسل ہے تو وضو کے ساتھ ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کا بھی پاک ہونا۔ یہ ہو گئی طہارت۔ اس کے بعد آتا ہے ستر عورت۔ ستر عورت اس کا معنی کیا ہے؟ تو ستر کے معنی تو ستر ہیں، عورت کے معنی آتا ہے چھپانا۔ تو دوسری جو قسم ہے وہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت یہ نمازی کا بدن کھلا نہ ہو، کوئی بے حیائی کی جگہ یا کوئی بھی جگہ کھلی ہوئی نہ ہو، پورا ستر اس کا ڈھکا ہوا ہو۔ دوسری شرط ہو گئی ستر عورت، پہلی طہارت، دوسری ستر عورت، اور تیسری شرط ہے وقت، یعنی وقت کا ہونا۔ اگر فجر کی نماز ہے تو فجر کے وقت ہی میں ادا ہوگی، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے وقت میں ادا ہوگی۔ اگر ظہر کی نماز کو ظہر کا وقت نکال کر کے عصر کے وقت میں ادا کرے گا تو نہیں ہوگی، وہ قضا ہو جائے گی، پھر ادا نہیں ہوگی۔ اس کو عصر کے وقت میں اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو قضا پڑھے، ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ شرط ہے، جس نماز کا جو وقت ہو اسی میں وہ ادا کی جائے۔ تو یہ کتنی شرط ہو گئی؟ 3، طہارت، ستر عورت، وقت۔ چوتھی آتی ہے استقبال قبلہ۔ وہ تو سبھی کو معلوم ہے، استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف رخ کا ہونا۔ اگر کعبہ شریف کی طرف رخ نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ کتنی ہو گئی؟ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، 4 ہو گئی۔ 5ویں ہے نیت۔ نیت حدیث شریف کے اندر کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ تو نیت کا پکا ہونا، یعنی اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا تو ظہر کی نیت کرے، عصر کی نماز پڑھ رہا تو عصر کی نیت کرے۔ اور ایک بالخصوص مسئلہ یہاں پر آپ بغور سماعت فرمائیں، اسے بہت سے لوگ میں نے کبھی کبھی مسجدوں میں دیکھا ہے، میرے سے بھی دھوکا ہو جاتا ہے۔
اگر ظہر کی نماز پڑھنے نکلے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت عصر یا وقت مغرب نکل جاتا ہے تو فوراً نیت توڑ دیتے ہیں، نہیں، آپ کی نماز ظہر کی ہی ہوگی۔ اگر ظہر کی نیت سے آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ کی ظہر کی نیت تھی تو ظہر کی نماز ہی ہوگی، کیونکہ میں بتا چکا ہوں حدیث شریف کے اندر نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ تو آپ نے ظہر کا ارادہ کر کے گھر سے جب نکلے تھے، آپ ظہر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تھے تو ظہر کی ہو جائے گی، اس میں نیت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نیت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ گھر سے ظہر کا ارادہ کر کے نکلے ہیں اور وہاں مسجد میں جا کر کے وقت عصر نکل جاتا ہے زبان سے تو نماز آپ کی ظہر کی ہو جائے گی، آپ کو نیت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرائط ہو گئی: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت۔ چھٹی ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کس تکبیر کو کہتے ہیں؟ جب نماز شروع کرتے ہیں، یعنی اگر ہم 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف وقت فجر اللہ اکبر، تو جو پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، تو اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج ویڈیو میں آپ نے کیا جانا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں، نماز کے 6 شرائط ہیں۔ کون سے؟ پھر سے: طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں نماز میں شرائط ہیں، یعنی نماز کی شرائط 6 چیزیں ہیں، ان کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی۔ جب نماز شروع نہیں ہوگی تو نماز مکمل کہاں سے ہوگی؟